بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ اونٹ جنسی ملاپ کے بعد آنسو کیوں بہاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی عمل کرتے وقت آنسو کیوں بہاتا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو کس طرح گاڑا گیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں اللہ پاک نے منتخب کیا؟ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین سخن مکہ کے عربوں کی خصوصیتوں کی حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن سے کہ صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے صرف دودھ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں اور بعض صرف بار برداری کے کام آتے ہیں، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر کیوں ضروری سمجھا، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی ملاپ کے بعد روتا کیوں ہے؟ اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہیں۔ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والے اور دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ اسی لیے رہ لیتا ہے کہ اس میں اوول ریڈ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کرتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کرتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہے، پہلا وہ جس کی کوہان لمبی ہوتی ہے، دوسری وہ قسم کا اونٹ جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بانٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں انتہائی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی بآسانی ہضم کرتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس آ کر کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرے سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ پاک اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا ہے اور اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے ہی آ گیا۔ اونٹ اپنے مالک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 دن سے بھاگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میری کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل وقت میں اپنے مالک کا ساتھ دیا، گرمیوں سردیوں میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا، اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس اونٹ کو یا تو ذبح کریں گے یا بیچ دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 درہم میں اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس طرح اونٹ نے 4 بار آوازیں نکالی تو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ہر خوف سے دور فرما دے، تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو دشمنوں سے اس طرح محفوظ
محفوظ رکھے جس طرح آپ نے مجھے میرے خوف سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ فرمائے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہی دعا میں نے اپنے رب سے بھی مانگی تھی۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرمائیں، لیکن آخری دعا کو قبول کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری امت آپس میں ہی تلواریں نکالے گی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا دل چاہے تو کر لو، ورنہ نہ کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ پھر اسی صحابی نے عرض کیا، میں بکری اور اونٹ کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اونٹ جہاں پر رکھا ہو وہاں پہ تم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ان کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ یہاں یہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ اونٹ کو ایک انوکھی بیماری لگتی ہے جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے، اور اس بیماری کا نام ہے یام ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے، جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اور جس وجہ سے وہ شدید پانی پیتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں، اور ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد وہ زیادہ پانی پینے اور آنسو کے آنے کے بعد ہی اونٹ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ معدے کی جلن، تیزابیت، نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اونٹ کا گوشت ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کھائیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اونٹ بعض اوقات اپنے منہ سے ایک گلابی یا سرخ رنگ کا بڑا غبارہ نما حصہ باہر نکالتا ہے، جسے ڈولا یا سافٹ پیلٹ کہا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اونٹ کے حلق کا ایک حصہ ہوتا ہے جو وہ مخصوص حالات میں باہر نکالتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر نر اونٹوں میں دیکھا جاتا ہے اور اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے عام وجہ ملاپ، بریڈنگ کا موسم ہے۔ نر اونٹ خاص طور پر ملاپ کے دوران اپنی مادہ کو متوجہ کرنے کے لیے ڈولا نکالتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غرغر کی آوازیں نکالتا ہے اور جھاگدار تھوک بہاتا ہے تاکہ اپنی طاقت اور برتری کا اظہار کر سکے۔ یہ رویہ دوسرے نر اونٹوں کو اپنی موجودگی اور طاقت کا احساس دلانے کے لیے بھی اپنایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار اونٹ دھمکی یا دفاعی رویے کے طور پر بھی ڈولا نکالتا ہے۔ اگر وہ کسی خطرے کو محسوس کرے یا غصے میں ہو تو وہ بڑا اور خوفناک نظر آنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ ایک قسم کا دفاعی حربہ بھی ہو سکتا ہے جو دوسرے جانوروں یا حریف اونٹوں کو مرعوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور ممکنہ وجہ گرمی میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق جب اونٹ ڈولا نکالتا ہے تو اس کے منہ سے زیادہ تھوک خارج ہوتا ہے جو جسم کے درجہ حرارت کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ چونکہ اونٹ گرم اور خشک ماحول میں رہتا ہے، اس لیے وہ مختلف طریقوں سے اپنے جسم کو موسم کے مطابق ڈھالتا ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر فطری عمل ہے جو خاص طور پر نر اونٹوں میں دیکھا جاتا ہے اور اس کا تعلق زیادہ تر تولیدی اور سماجی رویوں سے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی نے اونٹ کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کرنے کے لیے اس کی ماں کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ اونٹ اپنی ماں سے عمل کرنے لگا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا اور اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کیا اور اس کو بھی مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹ کا نام عزوا اور جبکہ اونٹنی کا نام قصوا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی کے نام تھے۔ جب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس اونٹنی پر رسول اللہ نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ بھی دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی اور ایک دن اسی طرح پیاسی مر گئی۔ ناظرین، اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی ہے اور وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر
سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، جبکہ کوئی اونٹ سے اگر کوئی سواری گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔